ان کے گھروں کے اندر گئے، لوگوں کو اٹھایا، کینڈیڈیٹس کو زد و کوب کیا، پولیس گردی ہوئی، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو فاشسٹ سٹیٹ ہے مسلم لیگ نون کی، چاہے وہ مرکزی حکومت میں ہو، چاہے وہ صوبے میں ہو، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ مریم نواز کی حکومت ہو، یہ دونوں حکومتیں خواتین وزراء فارم 47 کی بیساکھیوں پہ بنی ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا چرایا ہوا مینڈیٹ ان کے سامنے صرف ایک ہی طرح کا کار ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اور وہ ہے عوام کو زد و کوب کرنا، ہراساں کرنا، دہشت گردی سے اور خوف سے۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ بھی صرف کافی نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں خواتین حضرات کہ 9 مئی وہ دن تھا جس دن پاکستان تحریک انصاف کے 15 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور میں ان کے نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مرزا نادر شہزاد، بلال شنواری، سیف اللہ، محمد راشد، عبداللہ وزیر، زاہد اللہ، رضوان احمد، جاویز اکاخیل، سکندر، ابرار احمد، عمر عزیز، عبد القادر، ابراہیم، جاوید گل اور ذاکر۔ یہ 15 شہید ہمارے نوجوان وہ ہیں جن کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے گولیاں برسائیں۔ دوسری طرف کوئی شخص زخمی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور یہاں پہ یہ ساتھی ہمارے شہید ہوئے۔ سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور صرف زخمی نہیں کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ نے FIR درج کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اور ان شہداء کو بھی، ان کے لواحقین کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ خواتین و حضرات، یہ ایک فیشسٹ سٹیٹ کی علامت ہوتی ہے۔ جس وقت ایک فیشسٹ سٹیٹ ہوتی ہے وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی۔ جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہاں پہ سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے۔ جہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے وہاں پہ پھر امن و امان کا فقدان ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہوپ یعنی کہ امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ میں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کل بھی میں نے ملاقات کی، اور میرے ساتھ رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے، اور ان کا ایک ہی پیغام تھا سارے لوگوں کے لیے کہ آپ نے پر امید رہنا ہے، ہماری یہ جستجو جاری رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے ہم سب سپاہی جو موجود ہیں، ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جنگ جاری رہے گی، آخری لمحے تک جاری رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے فتح حق اور سچ کی ہوگی۔ یہ جو قوتیں پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ فیشسٹ حکومتیں جو لگی ہوئی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں چل سکتی، کیونکہ عوام نے اپنی آواز جو ہے وہ 8 فروری کو انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے سنا دی تھی پوری دنیا کو۔ بہت شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب، اوور ٹو یو جناب۔ مہربانی سیکرٹری جنرل صاحب، میری جو ہے ڈیٹیل پریس کانفرنس ہے، اور میری ایک کمٹمنٹ آ گئی ہے جو 6 بجے میں نے پوری موٹ کرنی ہے، ٹھیک؟ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل تکلیف دوں گا۔ آج آپ سیکرٹری جنرل صاحب سے جو آپ بات سوالات وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پلیز پوچھ دیکھیں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم نے کہاں پہ پیچھے جانا؟ مطلب ایک جگہ پہ آپ ایک دفتر کا افتتاح جب چادر اور چاردیواری کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں، کھانے کا اہتمام ہوا وہ اٹھا کے پولیس لے جائیں،
اور خود اس کو چوری سے وہ پھر آپ ان کے لیے تو حرام کا کھانا ہو گیا نا, وہ تو انہوں نے ہڑپ کر گئے. اچھا اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ کرنی, پولیس گردی کرنی, ہمارے ساتھیوں کو زد و کوب کرنا. یہ ملک تیمور صاحب یہاں پہ موجود ہیں ادھر, ان کے اوپر دہشت گردی کرنی. آپ شعیب شاہین صاحب کے اوپر, ہمارے بیرسٹر گور صاحب کے اوپر آپ نے خود بتایا, ابھی یہاں پہ جماعت اسلامی کے اوپر ہو رہی ہے. ہر جگہ جب آپ چلے جائیں تو پھر وہ ذمہ داری کس کی؟ یا تو پنجاب پولیس, میں پھر وہاں پہ دہراؤں گا کہ گجرات میں جس وقت ہم لوگ موجود تھے اور بیرسٹر گور صاحب اور میں, اور وہاں پہ آر او کے آفس سے 400 گز دور انہوں نے رستے روکے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. او بھائی کون سے اوپر سے آرڈر ہے, ہمیں بتا دیں. آئین اور آپ کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 92 ہے, اور یہ الیکشن ایکٹ 2017, اس پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آر او جب اپنا رزلٹ کمپائل کرتا ہے تو اس پہ باقاعدہ کینڈیڈیٹ کو, اس کے الیکشن ایجنٹ کو, اس کے آتھرائز ریپرزینٹیٹو کو موجود ہونا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ نہیں کر سکتے. جب آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کو وہاں پہ اٹھا کے چاروں کو اریسٹ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا, اور ہم نے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے, انہوں نے کہا جی یہ خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ مطلب جب ججز کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں اور انہوں نے نام لکھ کے دیا, نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو تحریری طور پہ ججز نے لکھا ہوا ہے. آپ جا کے اللہ بھلا کرے آروز کا خط دیکھیں, آپ کا وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آئی ایس آئی کے ایجنٹ نے ہمیں زد و کوب کیا. تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو لہٰذا اس طرح کا ماحول یا ملک میں آپ نے سرمایہ کاری یا خوشحالی لانی ہے تو یہ ماحول ختم کریں اور جمہوری عمل پہ آئیں. کور کمیٹی کا اعلامیہ ابھی جاری ہو جائے گا. سب سے پہلی بات یہ جی کہ کل میں نے ہونا تھا اپنے آبائی علاقے ہری پور میں. مجھے رات کو میسج آ گیا تھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جیل حکام کی لسٹ ہوتی ہے اس میں نام شامل ہوا تھا, اور رؤوف حسن صاحب اور میں وہاں پہ گئے. تو پہلا کام وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ نوٹ کریں میرے احکامات, اور انہوں نے ڈائریکٹلی بتایا کہ آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو, جن کی پہلے خدمات رہی ہیں پارٹی کے لیے, اور پر ان کی جو انڈسپلن یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی. دو قسم کے, پارٹی انڈسپلن اینڈ میری ذاتی خان صاحب کی ڈائریکشنز, دونوں چیزوں کی وائلیشنز کے حوالے سے خان صاحب نے ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں اور کور کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں, جو کہ کل ہو گیا تھا. شو کاز نوٹس بھی آج جاری ہو جائے گا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی آگے ڈسپلنری ایکشن کا. کور کمیٹی کے اجلاس میں میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا, کیونکہ گجر خان کا انسیڈنٹ جو تھا اس کو ہم لوگ ہینڈل کر رہے تھے, تو لہٰذا ابھی کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ سن لیں گے. میں اس پہ بات کروں گا جی. جہاں تک اس وقت تک مجموعی طور پہ ایف آئی آرز جو ہوئی ہیں اس وقت وہ کمپائل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس رپورٹس جو ہیں وہ کل یا پرسوں تک پوری آ جائیں گی, کیونکہ منتشر علاقوں سے ساری رپورٹس آ رہی ہیں, تو وہ ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. پر جی ایک منٹ میں اس کے سوال میں بات کر لوں. اس کے علاوہ جس ایف آئی آر میں شعیب شاہین صاحب کو, مجھے, بیرسٹر گور صاحب کو اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب کو جس میں ضمانت ہوئی ہے, عامر مغل صاحب کو بھی ضمانت ہوئی ہے, اس پہ ہم لوگ شعیب شاہین صاحب کے گھر سے لے کے آخر تک ہم نے ریلی نکالی, کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا, پرامن ریلی, نہ کسی کو دھکا مارا گیا. یہ اسی طرح ہی ہے, کل میں ایک میڈیا کے چینل پہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا بھی ہے. میں نے وہ موٹر سائیکل 25,000 روپے کی فیصل آباد سے چرائی.
ساتھ ایکس رے مشین چوری کی بھی ایف آئی آر ہے. جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی نہیں, سنتے جائیں. میں نے مطلب 25,000 کی موٹر سائیکل, الزام جو ہے 25,000 روپے کی موٹر سائیکل اس چوری کی, اس کے اوپر ایکس رے مشین چوری کر کے وہ لاد کے رستے میں 5-6 قتل کرتے ہوئے, آپ کا اللہ بھلا کرے, بم بلاسٹ کرتے ہوئے, پھر 4-5 لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے, جن کو اسی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ڈبل سواری کرتا ہوا میں جناب فیصل آباد سے لاہور سے اپنا میاں والی سے سرگودا سے گجرات سے گجرانوالا سے میں جناب ٹیکسلا سے, پھر جناب والا پنڈی میں میں نے 16 وارداتیں مزید کی. ادھر سے اڑتا ہوا میں ہری پور گیا, وہاں سے کرتا ہوا جناب والا مجھے بتا دیں یہ اڑن کشتی تھی یا یہ موٹر سائیکل تھا. سیم ڈے اور مزے کی بات یہ اسی وقت ایک ٹائم بھی اور دن بھی اور وقت بھی ایک. نہیں, پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کی اسپیسیفک ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لگائی ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ ہمارے پارٹی کے افیئرز کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو سفیر ایمبیسڈر بلوم نے خط لکھا تھا, فارن آفس کو لکھا تھا, اور اس پہ انہوں نے شہباز شریف سے ملنے کی درخواست کی تھی اور ایاز صادق صاحب سے ملنے کی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی فارن آفس کو, اور اپوزیشن لیڈر مجھ سے ملنے کی انہوں نے لکھا تھا, اور وہ تینوں ملاقاتیں ان کی میرا خیال ہے دونوں کی یہ شہباز شریف سے بھی ہو گئی ہیں, ایاز صادق صاحب سے بھی ہو گئی ہیں, اور مجھ سے بھی ہو گئی ہیں. تو لہٰذا وہ فارن آفس کو انہوں نے ڈائریکٹ لکھا تھا, نمبر 1, جس کو ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے. نمبر 2, وہاں پہ جو بات ہوئی ہے امریکن سفیر کو ہم نے ایک چیز پہ بات کی, اور رؤوف حسن صاحب وہاں پہ موجود تھے, کہ ہم نے بتایا کہ جناب پاکستان میں ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, فورن انٹرفیرنس یہاں پہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ آئین اور قانون ہوگا تو کیونکہ امریکہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, یہاں پہ سرمایہ کاری بہتر طریقے سے ہو سکے گی, کیونکہ کوئی بھی دنیا کی کمپنی اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی جہاں پہ آئین اور قانون نہیں ہوتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آربیٹریشن کلاز میں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہ کس عدالت میں تنازع کے سلسلے میں آپ جا سکتے ہیں. جب آپ پاکستانی کورٹ کا لکھتے ہیں تو وہ آگے سے ہنس پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ لیں آپ ججز کا یہ لیٹر اپنا کہ یہاں پہ تو مداخلت ہو رہی ہے, ہم لوگ کس طرح یہاں پہ آپ کو ٹرسٹ کر سکیں. لہٰذا پاکستان کی عوام کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, اور یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں اس لیے کیونکہ پاکستانی جو اشیاء ہیں, جو چیزیں یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہیں, وہ یہاں سے ان کی مارکیٹ میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, اور پاکستانی جو ہم لوگ مینوفیکچر کر سکتے ہیں چیزیں, وہ اچھے داموں دنیا کی منڈی میں بک سکتی ہیں اور اس سے ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں. سو لہٰذا ہم نے اپنی انٹرسٹ میں وہ مارکیٹس کریٹ کرنی ہے. وہ منڈیاں تبھی کریٹ ہو سکتی ہیں جب آپ کے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. گجر خان کا انتظامیہ کا موقف, پولیس کی آپ بات ماننا شروع کر دیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی انہوں نے کہا جی اجازت نامہ, یہ ہم لوگ کوئی سوویت یونین میں ہے, پرانے سوویت یونین میں, وہاں پہ تو ہم لوگ نہیں ہے نا. ایک چار دیواری کے اندر ایک ہم لوگ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں, تو کیا آپ کو اجازت نامے کی ضرورت ہے؟ کل آپ اپنے گھر میں ایک دعوت کریں گے تو آپ لوکل ایس ایچ او سے کیا درخواست لیں گے؟ نہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں 10 مئی 1886 سے لے کے آج تک ہمارا خاندان والد صاحب کی طرف سے, اور یہ 5 پشتیں بنتی ہیں, والدہ کی طرف سے 4 پشتیں بنتی ہیں, الحمدللہ
ہر ایک جنگ میں ہر ایک اس پہ ہمارے لوگ غازی ہوئے ہیں اور انہوں نے وردی پہنی ہے اس مادر وطن کی دفاع کے لیے. جی جی انہوں نے جی یہاں پہ راج صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خود جا کے اسسٹنٹ کمشنر کو بھی اپلیکیشن دی اور اس نے وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا. تو آپ کا کویسچن کا آنسر یہ بھی آ گیا. تھینک یو سر. اور اس بارے میں ایک لیگل جواب دے دوں, ایک سیکنڈ, ایک لیگل جواب دے دوں کہ اس طرح کے جو انڈور معاملات ہوتے ہیں, ایون آپ کوئی بھی ورکر کنونشن بھی کرنا چاہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں 144 کے متعلق, جو اس کو چاہیے میں آپ کو بھیج دوں گا. اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے پولیس کو انفارم کرنا ہے یا ڈی سی کو انفارم کرنا ہے. انفارم کا لفظ ہے, یہ نہیں ہے آپ نے اس میں اجازت نامہ لینا ہے. لہٰذا یہ کہنا, اور جو کل عناصر آپ نے پوچھا کہ ہم نے ڈنڈے مارے ہیں, کل آپ سارے میڈیا نے دکھایا, ہم ابھی آدھے لوگ, کئی لوگ تو ابھی گاڑیوں سے نہیں اترے تھے, ہم ابھی ایک روڈ کے ایک سائٹ پہ کھڑے تھے, اور جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو ڈنڈے مارے اور ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی, ہمارے وہ ورکرز نے نہیں ہونے دیا. اور آج وہ مقدمہ جو کل ہوا تھا, آج ہمارے تمام لوگوں کو انہوں نے ڈسچارج کر دیا اور ہم نے بھی اپنی ضمانتیں کرا لی. اچھا آخری چیز, وہ بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. نمبر ایک. نمبر دو, جو اہم چیز ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے صدر کے عہدے پہ وہ اس وقت آئے ہوئے ہیں, پر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھی تک بھی وہ صدر ہیں. تو آپ یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا. دوسری اہم چیز کہ میں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کر دوں کہ اس پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس ہفتے ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی, اور جو پارلیمنٹری لیڈر کے حوالے سے ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی ہماری فائنلائز کرے گی اگلے چند دنوں میں ہی. اور خان صاحب کے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے میں بات کر دوں کہ جتنے بھی کیسز ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, وہ سائفر ہو, یا وہ عدت کا ہو, یہ سب کے سب جو ہیں یہ آپ کے بوگس کیسز ہیں. ان میں جو سرکاری وکیل ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی حتمی کوئی وہ چیز نہیں ہے. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو گئے, بشرا بی بی صاحبہ ہو گئیں, چودھری پرویز الہی صاحب ہو گئے, شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں, ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں, اور ہمارے ملٹری کورٹس کے اسیران جو وہاں پہ ہمارے پابند سلاسل ہیں, ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے. سب کے سب بوگس, اور یہ انشاءاللہ ڈیو پروسیس میں سارے کے سارے اڑ جائیں گے. بہت شکریہ جناب. تھینک یو.